بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات رب ذوالجلال کی رحمتوں کے خاص نزول اور تجلیات کی وہ عظیم گھڑی ہے جس کا انتظار مومن سال بھر کرتا ہے۔ اس انتہائی بابرکت اور پرنور موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پر اثر اور مجرب روحانی عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے اور رزق کے بند دروازوں کو وار کرنے کی بے پناہ طاقت رکھتا ہے، بلکہ ہر قسم کی لا علاج بیماری سے کامل شفا اور ہر مصیبت سے نجات کا بہترین اور آزمودہ ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو اور آسمان پر نمودار ہو تو آپ نے پورے یقین، کامل پختہ ارادے اور سچے دل کے ساتھ اس مخصوص عمل کو بجا لانا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ مانگی گئی دعا پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات کو بھی ٹالنے کی قوت اور تاثیر رکھتی ہے۔ میرے نہایت محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت، فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ دیکھنے کی سعادت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا سارا دار و مدار انسان کی نیت اور اس کے کامل یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل دنیا کی پریشانیوں اور غموں سے بوجھل ہے، اگر آپ قرض کے بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے دنیاوی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، تو یہ خاص عمل آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خصوصی تحفہ اور انعام ہے۔ اور ذرا دل سے سوچئے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہر رات افطاری کے وقت لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے، اور رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ سچے دل سے پکارنے والے کسی بھی سائل کو کبھی مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ مقدس کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہینے کی آمد پر اس قدر خوش ہوتے تھے کہ اپنی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانے اور زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتا ہے، اور اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک کے نزول کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے پوری کائنات کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ اب ذرا ایک واقعے پر غور کرے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔
رزق کا مسئلہ ہو یا کسی بیماری کا دکھ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہم مانگنے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں۔ جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں تو یہ سمجھے کہ یہ آپ کی بخشش کا پروانہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اب بھی اپنے آنسوؤں سے ندامت کا پانی نہ دیا تو رحمت کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ تصور کرے اس لمحے کا جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی فائدوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم مغفرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل پر طاری ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ یا اللہ، میں نے زندگی غفلت میں گزاری لیکن اب تیری رحمت کے دروازے پر حاضر ہوں۔ ناظرین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چابی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب مسجد آباد اور گھر اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہوں گے۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے ان بابرکت راتوں کو لا یعنی کاموں میں ضائع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہترین رزق سکون قلب اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی افطاری کے وقت مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات شروع ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند لمحوں کی دوری پر ہیں۔ ایک سچا قصہ ہے کہ ایک شخص جو معاشی طور پر بہت تنگ دست تھا، اس نے رمضان کی پہلی رات سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اسے وہاں سے عطا کیا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ جو رحمت کے بٹنے کے وقت غافل رہا وہ محروم رہا۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی شکر گزار بن جائیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی دعا اور روزے کے آداب میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہے۔ اس ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سناتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ یہ کلمات میزان میں بھی بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ بہت سے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں رمضان دلوں کی سختی کو ختم کر کے اسے دعا کے قابل بناتا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی پکار عرش تک پہنچے گی۔ رزق کے حوالے سے
پکا یقین رکھیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے شفا مل کر رہتی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں اپنی کمائی کو پاک کریں اور حرام سے بچیں، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی دعا میں اثر پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان میں استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ کیوں دیا؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار سکیں، ایک غریب کسان کی طرح اللہ کے سامنے عاجزی کرے، جس نے بنجر زمین پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے بارش مانگی اور اس کے یقین نے بادلوں کو بلا لیا۔ اسی طرح ایک مجبور ماں جس نے رمضان کی مبارک راتوں میں اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی، یہ سب قرآن اور ذکر کی برکتیں ہیں۔ رمضان کا چاند ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جو اس مہینے میں بھی سستی کرے گا وہ واقعی محروم ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورہ اخلاص کا ورد اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے پکا ہوگا تو دنیا آپ کی قدموں میں ہوگی، پریشانیاں عارضی ہے لیکن اللہ کا ذکر دائمی سکون ہے۔ رمضان کا یہ چاند پکار رہا ہے کہ اے انسان، اب بھی پلٹ آ، تیری توبہ کا انتظار ہے۔ درود پاک کی کثرت سے اپنے چہرے اور روح کو منور کریں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر دوسروں کے لیے خیر مانگے تاکہ فرشتے آپ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے، کیونکہ یہ صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں، یہ بندشوں کو توڑ دے گا۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج ناممکن لگتا ہے، اس کے لیے اللہ کا در کھٹکھٹائے، آپ کی تڑپ میں اثر ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ پل ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرے۔ کسی کو ایک کھجور سے افطار کروانا بھی بڑے اجر کا باعث ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس بابرکت رات میں جب نیا چاند دیکھیں تو عہد کریں، وعدہ کریں کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں گا۔ وہ بھوک مبارک ہیں جو اللہ کی یاد میں ہو۔ رمضان کی فضیلت پر حدیث ہے کہ جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رزق میں برکت کے لیے سچائی اختیار کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے چاند کی پہلی رات 70 بار یا سلامو پڑھ کر دم کرنا بہت مجرب ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ اس تحریر کا مقصد آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ رمضان کا چاند وہ چابی ہیں جو بدقسمتی کے تالے کھول دیتی ہیں۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ کرام اس مہینے کی برکتوں کے گرویدہ تھے۔ ناظرین، اب وہ مبارک عمل نوٹ فرمائے۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 313 مرتبہ یا رزاق یا وہاب یا واسع کا ورد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اللہ کی قسم، رمضان کی یہ پہلی رات اتنی مبارک ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنی جھولی پھیلا لیں، کیونکہ وہ کریم ذات بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ یہ مہینہ نفس کو پاک کرنے کا ہے۔ توبہ کا ایسا سلسلہ شروع کرے کہ
آپ کا دل نور سے بھر جائے۔ خوش نصیب ہے وہ چاند دیکھتے ہی اپنے رب کو راضی کر لیں۔ لا علاج بیماریوں کے لیے پانی پر دم کر کے پینا شفا کا ذریعہ ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔